الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ منبر نور پہ جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، بالخصوص اولاد غوث اعظم و اولاد مولائے کائنات حضرت سید محمد حسین اشرف صاحب قبلہ اشرف الجیلانی و ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ و مولانا الحاج الشاہ محمد شریف صاحب قبلہ صابری بانی جامعہ انوار الصالحات و حفاظ کرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک سلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ مجھے جو موضوع دیا گیا، مجھے جو عنوان دیا گیا وہ ہے تربیت اولاد۔ آپ گھبرائے نہیں، 10 منٹ کا وقت ملا ہے، میں 8 ہی منٹ کے اندر میں اپنے گفتگو کو سمیٹ دوں گا، ٹھیک؟ میں نے قرآن مقدسہ کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب حضرت سیدنا لقمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ نصیحت کرتا تھا۔ آج دور حاضر میں ہر ماں باپ پریشان ہیں، اس کی شکوے اور شکایتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میرا لڑکا میرا کہنا نہیں مان رہا۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کوئی ہے۔ کیا ہم نے اپنے بچے کی اس طرح سے تربیت کی کہ جس طریقے سے اس کی تربیت ہونی چاہیے تھی؟ ہم نے اپنے بچے کے لیے کیا کیا کہ ہمارا بچہ ہمارا کہنا مانے؟ حضرت سیدنا لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور وہ نصیحت اللہ تبارک و تعالی کو اور ان کے انداز کو اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کا تذکرہ کیا، اپنے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن عظیم میں تذکرہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کو اسی طریقے سے نصیحت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے کہا نصیحت کرتے ہوئے یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ کتنے اچھے الفاظ سے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ آج ہم تو نصیحت کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو 10-5 منٹ وقت دے سکے۔ لایانی چیزوں میں، بازاروں میں ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں، مگر افسوس ہمارے پاس 10 منٹ 5 منٹ بھی وقت نہیں ہے۔ اگر ہم کچھ کہتے بھی ہیں تو اپنے اولاد کو بلاتے ہیں ادھر آؤ، اس کے بعد میں اپنی تعریفیں اس کے سامنے اور پیدائش سے لے کر اس وقت تک اس کی جتنی خامیاں ہوتی ہیں 10-20-25 منٹ کی تقریر میں سب کہہ ڈالتے ہیں۔ حضرت لقمان نے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی خدائی میں اللہ کے علاوہ
کسی اور کو خدا ماننا یہی ہے شرک۔ آپ نصیحت کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبت من خردل اتینا من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر برائی رائی کے دانے کے برابر ہوگی، اگر وہ پتھروں کے چٹان میں ہو، پہاڑوں کے پیچھے ہو، زمین و آسمان میں کہیں بھی ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے گا بروز قیامت۔ دوسری جگہ پہ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر انسان نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کا بدلہ بھی اسے دیا جائے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی تو اس کا بدلہ بھی اسے دیا جائے گا۔ یہاں پہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر ذرے سے ہلکی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی منع فرما دیتا۔ ان الشرک لظلم عظیم یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بے شک اللہ ہر باریک کام سے باخبر ہے۔ آگے فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ آج ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں؟ ہم خود ہی نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے کیا پڑھیں گے؟ مسجدوں میں جاؤ اور دیکھو ایک صف، کہیں پہ آدھا صف، اگر مارکیٹ کی مسجد ہے تو امام اور مؤذن سے ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت بات ہے، کڑوی لگ رہی ہوگی آپ کو، نہیں۔ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے۔ نیکی کا حکم دینا صرف علماء کا کام نہیں ہے بلکہ سب کا کام ہے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ، سب کا کام ہے۔ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روک۔ جو انسان نیکیوں کی دعوت دے گا اس پر پریشانیاں آئیں گی، لوگ اس کی مخالفت کریں گے، اس کے جانی دشمن بنیں گے، جگہ جگہ اسے مارنے کی پلاننگ کریں گے۔ آپ آگے فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو تجھے تکلیف نیکیوں کی دعوت دینے پہ پہنچے اس پہ کیا کرنا؟ صبر کرنا، صبر سے کام لینا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور نیکیوں کی دعوت دینے پہ جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کو برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو برداشت کرنا یہ ہمت والوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ ہمت والوں کا کام ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو لوگوں سے بات کر تو اپنا رخسار، اپنا چہرہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کر۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو امیر ہوتے ہیں، ان کے اپنے امیری پہ اتنا غرور ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ زمین پہ نہیں آسمان پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو کمتر مت سمجھو، اللہ کی مخلوق کو کمتر نہیں سمجھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا لقمان فرما رہے ہیں کہ جب تو لوگوں سے بات کر تو اپنا چہرہ پھیر کر بات نہ کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اتراتا نہ چل، زمین پہ اتراتا نہ چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پہ اترا کر چلنے والے محبوب نہیں، پسند نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان مرتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے، مگر دبانے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ بندہ نیک ہوتا ہے تو اسے اس طریقے سے دباتی ہے جیسے ماں اسے تھپکیاں دے کر سلا رہی ہو، اور اگر گنہگار ہوتا ہے، پاپی ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے تو قبر اسے اس طریقے سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ زمین پر اترا کر نہ چل، اور زمین پر اترا کر چلنا یہ اچھوں کا کام نہیں ہے۔
زمین پر اترا کر چلنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكْ وَغْدُدْ مِن صَوْتِكْ، اور جب تو زمین پہ چل تو میانہ روی اختیار کر۔ اسلام آپ نے سنا ہوگا افراط اور تفریط کے درمیان میں ہے، نہ اسلام میں زیادتی ہے اور نہ اسلام میں نرمی ہے۔ زیادتی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں، اس کے اہل نہیں ہیں، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے، اور آسانی اس اعتبار سے بھی نہیں ہے کہ جو چاہے دل میں آئے جو کرتے رہے، شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، ناچ اور گانا کی محفلیں سجاتے رہے۔ اس لیے جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو آپ کے لیے ایک چہار دیواری متعین ہو گئی۔ ابھی تک آپ عام تھے جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، اب جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہو گئے؟ آپ خاص ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ خاص ہو گئے، عام سے آپ خاص ہو گئے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكْ وَغْدُدْ مِن صَوْتِكْ، اور لوگوں سے جب بات کر، اور جب تو بات کر تو چلا کر بات نہ کر، چلا کر بات نہ کرنا، بلکہ کیا چلا کر بات کرنا یہ کس کی عادت ہے؟ یہ گدھوں کی عادت ہے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یقیناً تمام آوازوں میں سب سے بری آواز جو ہے وہ کس کی ہے؟ گدھے کی ہے۔ حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نصیحت کی؟ بولو، نہیں کی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا حاجی ہو جائے، نمازی ہو جائے، خانہ کعبہ کا متولی ہو جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے جب ماں باپ اچھے ہوں گے تو ان کا بیٹا بھی اچھا ہوگا، جب ماں باپ برے ہوں گے تو وہ یہ تصور نہ کرے کہ میرا بیٹا اچھا ہوگا۔ اس لیے شرابی کے گھر میں شرابی پیدا ہوتا ہے اور نمازی کے گھر میں نمازی پیدا ہوتا ہے۔ نمازی کے گھر میں نمازی پیدا ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ اپنی گفتگو کو میں بڑھاؤں، بس انہی چند باتوں پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں رب کعبہ سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔